اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا بیان جنت کے بارے میں ہے کہ جنت کیسے ہوگی۔ جو لوگ مرتے ہیں کیا وہ جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں یا نہیں؟ اور جنت میں مردوں کو 72 حوریں ملتی ہے، عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنت الفردوس کی دوستو وہ صفات ہے جو بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنت الفردوس والوں کو ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والے بن جائے جو ہمارا مقصد مطلوب ہے اور جس کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہو گیا، اس کا اعلان ہوگا: فلا بن فلا فلا بن فلا قد ثقلت موازینہ وسعد سعادة لا یشقى بعدها ابدا۔ فلاں فلاں کے بیٹے اور فلاں کی بیٹی کی نیکیاں بڑھ گئی، کامیابی کا پروانہ ملا، اب ناکام نہیں ہوگا۔ ان کے لیے اللہ کا مہمان خانہ ہے جسے اللہ نے خود بنایا ہے۔ دنیا بنائی لیکن اسے مڑ کر دیکھا نہیں، جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ایک اینٹ موتی کی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک اینٹ زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، موتیوں کے چپس، یاقوت، اس کے پتھر، کافور کے ٹھیلے اور اللہ کے عرش کی چھت، اس کے نیچے چشمے بہائے۔ دوستو، یسقون من رحیقا، رحیق کے چشمے سورۃ المطففین میں ہے دوستو۔ وکاسم من معین، معین کے چشمے سورہ واقعہ میں ہے دوستو۔ مزاجہ، مزاجہ من تسنیم، تسنیم کے چشمے۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل کے چشمے، معین کے چشمے، کافور کے چشمے، تسنیم کے چشمے، اور تجری من تحتہم الانہار، ان موتیوں، یاقوت، زمرد، سونے اور چاندی کے گھروں کے نیچے اللہ نے پانی، دودھ، شہد، شراب کی نہریں چلا دی۔ دوستو، جنت کا ایک اور نام ہے تزئین جنت، اور پھر دن میں اسے 5 دفعہ فرماتا ہے: اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اس جنت کو حکم دیتے ہیں، اور پھر دن میں اسے 5 دفعہ فرماتا ہے: اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا۔ 72 حوریں ملیں گی ہر جنتی کو میرے بھائیوں اور دوستوں۔ دوستو، جنت میں ایک بازار لگے گا، جیسے اس دنیا میں اتوار کا بازار لگتا ہے، جمعے کا بازار لگتا ہے، اسی طرح جنت میں ایک بازار لگے گا۔ جب مرد حضرات، جب جنتی جنت کے بازار میں جائیں گے تو ایک طرح ان کا شکل ہوگا، ایک طرح خوبصورتی ہوگی، اور جب بازار سے واپس آئیں گے تو ان کی حوریں کہیں گی کہ یہاں پر جاتے ہوئے تمہاری شکلیں اور تھی، اور جب تم لوگ واپس وہاں سے آئے تو تمہاری شکلیں اور بھی بدل گئی ہے، یعنی اور بھی خوبصورتی تم کو جنت میں، یعنی بازار میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا: اے جنت میرے آنے والے مہمانوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے بندوں اور بندیوں کے لیے اپنے آپ کو سجا لے۔ دن میں 5 دفعہ اسے سجایا اور مہکایا جاتا ہے۔ جس نے ایمان و عمل بنایا، تقوی اور توکل بنایا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر جنت میں جا رہے ہیں۔ ایمان والی عورتیں مردوں سے بھی پہلے جا رہی ہے جنت میں، اور حکم ہوگا اپنے خاوندوں کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو جنت کے زیور سے سجاؤ۔ دوستو، جنت کے زیورات
جنت کے زیورات کون سی زیورات ہوگی؟ جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا صرف ایک ہی کام ہے، وہ سنار ہے۔ دنیا کے سنار تو کوٹے سنار ہے، کوئی نہ کوئی تو ضرور ہی ملاوٹ کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ضرور ملاوٹ ڈال دیں گے۔ اللہ نے جنت میں بھی ایک سنار بنایا ہے جو زیور بنا رہا ہے، اور جن سانچوں میں زیور بنا رہا ہے وہ سانچہ اگر سورج کو دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہ آئے، تو وہ زیور کیسے ہوگا؟ وہ زیور کیسا ہوگا؟ جیسے مرد بھی جنت میں پہنچیں گی اور عورتیں بھی پہنیں گی، یعنی وہ سنار دن رات ان جنتیوں کے لیے زیورات بنائیں گے جو مرد بھی پہنیں گی اور عورتیں بھی پہنیں گی۔ اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے بارے میں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن مردوں کے ہاتھوں میں بھی عورتوں کے ہاتھ میں بھی ہوں گی، بعضوں کو چاندی کے اور بعضوں کو سونے کے، اپنے درجات کے مطابق، اور ریشم کے سبز لباس، باریک ریشم اور موٹا ریشم، سر پر تاج، اور تاج کا ادنا موتی مغرب و مشرق کو شرمائے گا، اور عورتوں کو ایسے خوبصورت بال عطا فرمائے گا کہ ان کے بالوں کا اگر ایک گچھا زمین پر ڈال دیا جائے تو سارا جہان اس سے روشن اور خوشبودار ہو جائے، معطر ہو جائے۔ دوستو جنتی عورتوں کا حسن کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسا حسن عطا فرمائے گا جنتی عورتوں کو، بلکہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالے گا جنت میں جانے کے بعد۔ ایمان والی عورت ہو یا جنت کی حور، ان کے چہروں کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا۔ نور وجہ ان من نور اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ جنت کی حور، جنت کی عورت کو، جس کا قرآن حدیث ذکر کرتے ہیں کہ وہ یاقوت و مرجان کی طرح ہے، موتی کی طرح ہے، سفیدی انڈے کے چھلکے کی طرح ہے، ان کی جوانی کامل ہے، ان کا شباب کامل ہے، وہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ ایسی خوبصورت حور سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی جو دنیا کی عورتیں ہیں۔ اگر وہ ایمان والی ہو تو ان حوروں سے 70 درجے زیادہ خوبصورت جنت میں ہوں گی۔ 7 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 700 نہیں، بلکہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی یہ ایمان والی عورتیں جو جنت میں جائیں گی۔ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ اللہ ان کو خوبصورت بنا دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں افضل ہے یا جنت کی حوریں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے دنیا کے مرد و عورت تو گارے مٹی سے بنے ہیں، پیشاب پاخانے سے بھرے ہوئے ہیں، اور جنت کی حور کو مشک، زعفران، کافور، عنبر سے اللہ نے وجود بخشا ہے، اور یہ چاروں خوشبو ہے، اور پھر یہ دنیا میں صرف نام ہے، اس کی حقیقت تو بالکل جدا ہے۔ یہ زعفران نہیں، یہ مشک نہیں، جو نافع ہرن کا ہے نہیں، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ جب جنت کی پانی جس میں ذاتی طور پر خوشبو نہیں ہے، حالانکہ وہ تو پانی اور جنت کی خوشبو اس میں رچی ہوئی ہے، اس پانی کا ایک قطرہ دنیا میں نہیں بلکہ آسمان پر بیٹھ کر انگلی پر لگا کر نیچے کر دیا جائے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گا، اور جو خوشبو ہے وہ تو بنی ہی مشک و عنبر، کافور و زعفران سے ہے، اور ہم بنے ہیں گارے اور مٹی سے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل نساء الدنیا، اے سلمہ، نہیں، دنیا کی عورت افضل ہے اگر وہ ایمان والی ہو۔ بما یا رسول اللہ، کیوں، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لصلواتہن، صیامہن و عبادتہن للہ عز وجل، ان کے نماز، روزہ اور عبادت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کرتی تھی، روزہ رکھتی تھی، نیک عمل کرتی تھی، پردہ کرتی تھی اس دنیا میں، یہ وہ نیک عورتیں ہیں جو جنت کے حوروں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے حسن کو خوبصورت کر دے گا۔
یہاں عبادات سے مراد صرف نماز روزہ نہیں، ہم تو نماز روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، عمرہ حج نفل کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادات سے مراد یہاں بندگی ہے کہ پوری زندگی اللہ کی بندگی میں ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو۔ ان تین شرطوں کے ساتھ میرے بھائیوں اور دوستوں، بِصَلَوَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، نماز روزہ اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے علیہ اللہ لہن النور، ان کے چہروں پر نور آئے گا، اکساہن الحریر، جسم پر ریشم آئے گا، یضیء الوجوہ، چہرے روشن ہوں گے، خضر الحلال، جسم پر ریشمی جوڑے، صفر الحلی، خالص سونے کا زیور، امثالہن الذہب، سونے کی کنگیاں، مجامرہن لؤلؤ، اور ان کے ساتھ انگیٹھیاں، ہمارے ہاتھ دستور نہیں، عربوں میں بہت دستور ہے، عربوں میں دوستوں بہت دستور ہے۔ کبھی آپ نے بیت اللہ میں دیکھا ہوگا کہ وعود کی لکڑی ڈال کر دھونی دے رہے ہوتے ہیں، ایک پیالہ سا ہوتا ہے، اسے مجمار کہتے ہیں، اور بادشاہ اپنے محلات میں عنبر، عود، مشک وغیرہ رکھ کر جلاتے ہیں، جس سے ان کا دعا کمرے میں اٹھتا ہے اور سارے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے، ان کی وہ جو انگیٹیاں ہیں جن سے خوشبو کی مہک اٹھے گی، وہ موتیوں کی بنی ہوئی لکڑی کی نہیں بنی ہوئی۔ حور اور باایمان عورت، جنت کی حور اور دنیا کی ایمان والی عورت کا آپس میں مناظرہ ہوگا۔ جنت کی حور کہے گی، نحن الخالدات فلا نموت ابدا، ہم نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، ہمیشہ زندگی رہی۔ نحن الناعمات فلا نفحت ابدا، ہم حسن و جمال والی ہے اور ہمارے حسن و جمال کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، ہم راضی رہنے والی ہے، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ نحن المقیمات فلا نفیر ابدا، ہم تیرا ساتھ دیں گے اور کبھی تیرا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ نحن المحیات فلا نفیر ابدا، ہم محبت کرنے والی کبھی بھی لڑائی نہیں کریں گی، ہماری محبت کامل حسن و جمال کامل ہے، ہم راضی ہی راضی، ناراضگی نہیں، ہم ساتھ دینے والی باوفا بے وفا نہیں۔ تو یہ چاروں عیب دنیا میں تو ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ ہم مرتے ہیں، ہم بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ہم ساتھ بھی چھوڑ جاتے ہیں، ہم لڑ بھی پڑتے ہیں۔ اس حور کے جواب میں ایمان والی عورتیں کہے گی، میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دنیا کی ایمان والی جو عورتیں ہیں، ان حوروں کو اس طرح جواب دیں گی، نحن المصلیات فما صلیتہن، ہم نے نماز پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے۔ نحن المتوضات فما تصدقتن، ہم نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تم نے کبھی مال خرچ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، فغلبنہن، تو وہ ان پر غالب آ جائیں گی۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، دنیا میں بھی غالب رہتی ہے اور آخرت میں بھی غالب آ جائیں گی۔ غالب آ رہی ہے ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، توکل کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے۔ اللہ جنت کے حور کو خادم بنا کر کھڑا فرما رہا ہے، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ جنت کی حور کہے گی، انت اللتی انشئتی فی دار شدہ، تو وہ ہے جو تنگ زندگی گزار کے آئی، اور تو وہ ہے جس نے قبر کی اندھیری کوٹڑی کو دیکھا اور مٹی میں مٹی ہو گئی۔ وَنَحْنُ بَنَاتُ الظِّلِّ وَشَكْلِ وَالْبَقَاءِ وَمَسْكِينُنُ فِي الْفِرْدَوْسِ قَصْرًا مَشَدًا، ہم وہ ہے جو جنت الفردوس پر پروان چڑھی ہے اور قصر خلد ہمارا گھر ہے۔ تو مٹی سے بنی دنیا کی تنگی دیکھی، قبر کا اندھیرا دیکھا، فقال ان ربی اماتنی واسکاننی ضیق القبر فللہ احمد،
اللہ اللہ یہ نہیں ہمیں مارا، تم نے تو مارا نہیں، اور اس نے ہمیں قبر کی تنگ جگہ میں عطا فرمائی۔ ہم اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات بتاؤ، الیس ابونا آدم سجدت ولا سجدت لہو ملائکۃ الرحمن واللہ یشہد، کیا ہمارا باپ نہیں جس کے سامنے سارے فرشتے سجدے میں جا پڑے، اور اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور ساری مخلوق بھی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے باپ کے سامنے فرشتوں جیسی مخلوق نے سجدہ کیا۔ لقد كنت في الدنيا اذا جنني الدجا جرد معي لست في ذاك اور کرا، جب رات اندھیرے ہوتی تھی، ستارے ماند پڑتے تھے، اس اندھیری رات میں وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہوتی تھی اور اللہ کے سامنے روتی تھی، اور میرے آنسوؤں کو میرے اللہ دیکھتا تھا۔ راتوں کے اٹھنے، رات کے نوافل اور رونے کی لذت کا تمہیں کیا پتہ؟ جنت کے میووں کی لذت تو الگ بات ہے، جو رات کو اٹھ کر رونے میں لذت ہے وہ جنت کے میووں میں بھی نہیں ہے۔ تم نے کیا دیکھا؟ ہم وہ ہیں جن کی گود میں نبیوں نے پرورش پائی، یہ ایمان والے عورتیں جنت کی حوروں سے کہیں گی میرے بھائیوں اور دوستوں، اور ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی عزت پائی۔ اللہ کا رسول بھی ہم میں سے پیدا ہوا، ہم میں سے آیا، اور ہم نے اسے اپنی گود میں پالا، اور وہ ہمارے پاس قرآن لے کر آیا، جنت کا راستہ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے فیصلہ سنایا کہ میں اپنی بندی کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں۔ وَصَدَّقَهَا الرَّحْمَنُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، میں اپنی بندی کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ فَقَامَتْ عَرُوسَهَا نَحُوهَا، وہ کھڑی ہوئی اور اس کے چہرے کی دمک سورج کو شرماتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی سعادت ہے کہ ہم اس طرف چلے، کیونکہ ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے، چھوڑ جانا ہے، چلے جانا ہے، آگے زندگی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، وہ حقیقت ہے، یہ فنا ہے، اسے بقا ہے، یہ غرور ہے، وہ حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی اطاعت اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ہو کر جنت تک جاتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے باہر کی ضرورت نہیں، اس جسم کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کریں، اور ہماری عورتیں بھی اسی طریقے پر اپنے جسم کو استعمال کریں۔ اس جسم سے اللہ کی بے فرمانی، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، زبان سے نافرمانی کا بول نہ نکلے، آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، ہاتھ غلط نہ پکڑے، پاؤں غلط نہ چلے، دماغ غلط نہ سوچے، دل میں غیر نہ آئے، دل میں اللہ ہی ہو۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت پر وہ احسان کیا ہے جو کسی نبی نے نہیں کیا۔ آپ امت کے لیے اتنا روئے ہیں کہ امت کے لیے کوئی دوسرا نبی اس طرح سے نہیں رویا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیان ہم نے سنا، جنت کے جو حالات ہمیں سنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے، اور اس جنت تک میرے بھائیوں اور دوستوں جانے کا راستہ اللہ کا دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی راستے پر چلا دے جو اس کے انبیاء کا راستہ ہے، جس راستے پہ اللہ راضی ہوتا ہے اسی پر ہمیں چلا دے، اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے شیطان کے راستے سے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔